میرے یہاں سے گزرتے وقت یہاں سے اگر ایک بندہ چھوٹی سی بچی کو اغوا کر کے جا رہا ہوں اور میں کھڑا دیکھ رہا ہوں تو میں اسلام میرا نبی علیہ السلام سے تعلق نکالوں گا میں اپنے آپ کو؟ شرم نہیں آئے گی محمد کا نام لیتے ہوئے مجھے کہ میرے سامنے کوئی بچی اغوا ہو گئی اور میں کھڑا دیکھتا رہ گیا؟ اور یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں اس سے بھی آگے کی ویڈیو کل میری لائکس بڑھیں گی. ساحل بھائی 3 سے 4 سال پہلے میرا پنڈی میں گزرنا ہوا کسی سفر پہ, تو روڈ پہ میں نے دیکھا ایک رکشے والا تھا بیچارہ, تو 5 سے 6 گاڑی والے اس کو مار رہے پکڑ کے, اور 50 سے 60 لوگ بس پاس کھڑے ہوئے, کوئی اس کو چھڑا نہیں رہا, اور اتنا مارا کہ اس بیچارے کی جو اوپر آپ کہہ لیں کرتا یا شرٹ پہنی ہوئی تھی اس نے آئی تھنک وہ بھی پھٹ گئی. تو تھوڑا سا میں آگے گیا تو میرے ضمیر نے کہا کہ یہاں اگر حضرت علی یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ کیا کرتے. اچھا, تو وہاں سے میں نے گاڑی موڑ کے خیر میں بھی اس میں کود پڑا اس کو چھڑانے کے لیے. تو اب جتنا مرضی پہلوان ہوں تو وہ 7-8 تھے, تو خیر انہوں نے میری بھی درگٹ بنائی, لیکن میں نے اپنی جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی تھی اس کو چھڑانے کی کوشش بھی کی. اور ساحل بھائی اندرونی چوٹیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسی لگی تھی کہ ایک ہفتہ بیڈ پہ میں لیٹا رہا تو کروٹ بدلتا تھا تو جسم دکھتا تھا, لیکن روح کو ایک تسکین ہوتی تھی کہ یار یہ اگر یہاں حضرت عمر یا حضرت علی ہوتے کیا وہ بھی یہ کام کرتے. تو ایک روح کو تسکین ہوتی تھی کہ چلے میں نے اپنی استاد کے مطابق کوشش کی. اب ساحل بھائی یہ جو چیز مجھے ملی تھی یہ صحابہ کی سیرت میں ملی. یہ بیماری مسلمانوں کے اندر کب سے آ گئی کہ ہم کمفرٹ زون ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو تو ہم نے وہ بس حدیث ایک فٹ کر لیتے ہیں جی کہ جب تک قوت نہ ہو تو آپ نے کسی برائی کو روکنا ہی نہیں. یہ بیماری ہمارے اندر کب سے آ گئی ہے کہ اب مسلمان بالکل بزدلی جس کو کہتے ہیں, یہ کب سے ہمارے اندر بزدلی جو ایز اے مسلم اگر میں دیکھوں تو بزدلی پاس سے نہیں گزرتی مسلمان کے. تو یہ بیماری ساحل بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ نفاق کب سے آ گیا؟ بزدلی کی جو بیسک نفسیات ہے نا وہ دنیا سے محبت کی ہیں. ویسے آدم علیہ السلام کے بچے جب حارث ہوں گے تو بزدل بھی ہو جائیں گے, سمپل. جب وہ زندگی سے اس طرح پیار کریں گے, اللہ تعالیٰ نے توکل کی ٹریننگ دی کیوں؟ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا نا اذن کے بغیر, مطلب قرآن پاک بھرا پڑا ہے. میں کیا ایک صورت کی بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی مار ہی نہیں سکتا. اگر آپ اپنی طاقت پریکٹس نہیں کر رہے, آپ کی آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہے, یہ مت یاد کہ اپنی طرف سے مفروضے میں لے آئے کہ میرا بیٹا بنے گا. آپ کا بیٹا نہیں طاقتور بنے گا اگر آپ کمزور ہیں. اسپیشلی امی, اگر امی بزدل ہے تو صرف کمزور بچے پیدا ہوں گے, اگر ابو بزدل ہیں تو صرف بزدل بچے پیدا ہوں گے. یاد رکھنا, بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں, یا آپ یا آپ کا بیٹا یا اس کا بیٹا, اس سے آگے کی پہنچ نہیں ہے آپ کی. کسی کو تو طاقت دینی ہے نا ہم نے کہ کھڑا ہو جائے, فکر نہ کر. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, کیا ہوگا, مر جائے گا, فکر نہ کر. 30-40 سال بعد خدا کی قسم اسپتال میں زیادہ تکلیف سے مر رہا ہوگا, روز لوگوں کو یاد کر رہا ہوگا کہ کوئی آ کے بچا لے. کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جسے نہیں مرنا, کسی کو شک تو نہیں ایسا. اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ بتانے کی وجہ دیکھیں نفسیات کو کیسے اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں انسان کی, کہ ہم اپنے آپ کو طاقت میں پکڑیں. کہ جب ایک بندہ یہ سوچتا ہو کہ اللہ کے سوا تو مجھے کوئی قتل ہی نہیں کر سکتا, مجھے جان نکل ہی نہیں سکتی, تو پھر تو مجھے آگ میں ڈائریکٹ چھلانگ لگانی چاہیے جہاں پہ کسی کو نقصان ہو رہا ہو بچانے کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے طاقت دے رہے ہیں کہ تجھے ٹینشن کی بات کی ہے. تیری بلیف اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر آ گئی تو دنیا میں کوئی مظلوم ایسا نہیں اس کو تو نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے, اور یہی ہوا پھر مسلمانوں نے جب دنیا کی طرف رخ کیا تو اللہ تعالیٰ سے تو منہ پھیرنا پڑتا نا, ایک ہی دل میں اللہ اور دنیا اکٹھی تو نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ پھر یہی ہوا. یہ پشاور میں بھی 300 سالوں کی دعائیں ملتی ہیں امیوں کی طرف سے, اور خدا کا واسطہ یہ 1000 سال کی عمر کی دعائیں دینا بند کریں اپنے بچوں کو. اسی وجہ سے ڈرپوک ہو گئے ہیں وہ, جو کہتی ہے میرے بچہ 1000 سال دی. آپ کو پتہ ہے 80 سال بعد وہ اسپتال ویل چیئر پہ ہوگا. 912 سال ویل چیئر پہ دعا دے رہی ہیں اس کو. 912 سال کی ویل چیئر کی زندگی, یہ کیا دعا ہے؟ بدعا ہے آپ کی طرف سے. اعلیٰ زندگی کی دعا کیا کرے, بے شک 50 سال کی ہو, بے شک 70 سال کی ہو. یہ کیا مفلوجی اور ہینڈی کیپ کی دعائیں مانگ رہے ہیں ہم سارے کی. اور جب ہماری سائیکالوجی میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ نہیں 500 سال سے کم تو بندہ مرا تو ضائع ہی ہوا, تو ظاہر ہے پھر اس نے ہر بندے کی حکمرانی قبول کرنی ہے, ہر بندے کی ہر چیز قبول کرنی ہے, ہر بندے کا ہر دینی امر
اس کے تابع آئے گا وہ، ورنہ تو جان جائے گی۔ ایک یورپین فلاسفر ایسا نہیں ہے اس وقت جو زندہ ہو، کتابیں لکھ رہا ہو، ایک پولیٹیکل اینالسٹ ایسا زندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ فلسطینی غلط ہے۔ برملا لکھتے ہیں کہ فلسطینیوں پہ ہمیں فخر ہے کہ اپنی پیروں پہ کھڑے ہو کے مر رہے ہیں، گھٹنوں کے بل رہ کے زندہ نہیں رہنے کی چوائس کی۔ یورپین غیر مسلم دہریے عیسائی فلسطینی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے مر رہے ہیں، کسی کی مرضی سے زندہ نہیں رہ رہے۔ آپ سوچیں صحیح ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر۔ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، عمریں گزارتے تھے، ان کو تو بلکہ چاہت تھی کہ کب اللہ سے ملاقات ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بتاتے ہیں نا، صحابی دو عہد کی رات کو بیٹھے ہوئے تھے، صبح عہد تھی، تو ایک صحابی نے کہا یا اللہ، سعد بن ابی وقاص ہی کہتے ہیں یا اللہ میں صبح لشکر میں جاؤں، اگر دشمن کی صفوں میں جاؤں، صفیں چیرتا ہوا اور لوگ دشمنوں کے ناک کان گلے کاٹ دوں، تو گردنیں اڑا دوں ان کی اور ان کے سینوں کو ڈھونڈتا ہوا چلا جاؤں۔ دوسرے صحابی نے کہا یا اللہ کہ کل صبح میں تیری راہ میں لڑائی کروں اور تیری راہ میں شہید ہوں اور دشمن میرا گلا کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے، میری کان کاٹ دے۔ صبح دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ اسی صحابی کے ساتھ وہی ہوا جو انہوں نے دعا کی تھی، کہ لاش ایسے پڑی ہوئی تھی، اور سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ہم دونوں نے دعائیں کی اور یہ دونوں کی دعائیں قبول ہو گئی اور یہ کامیاب ہو گیا اور میں ادھر ہی رہ گیا۔ کانسیپٹ بہت کلیئر ہے، بہت ہی آسان ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے دنیا کے بعد کی ہائی ڈیفینیشن پکچر دے کے، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے مرنے کے بعد کی فوری خبر دے کے، دنیا کے بعد دنیا کی 50 60 70 80 120 سال کی چھوٹی سی عمر کے بعد ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی کی خبر دے کے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ کیا طاقت دی ہے؟ کہ مظلوم کو بچانے کے لیے ڈری مت، کیونکہ مرنا تو نے پھر بھی ہے، چاہے تو آج مرے نہیں تو کل مرے۔ یہ ریگریٹ لے کے اسپتال کے بستر پہ نہ لیٹ جائیں کہ اس وقت یہ موقع آیا تھا تو میں کچھ نہیں کر سکا۔ آپ کو میں بتا دوں نا کہ اسلام کے اسٹینڈرڈز پہ سروس کیسے دیتے ہیں، ایمپتھی کہتے ہیں کسے ہیں، رحم جو ہے، رحم کا مادہ، جانیں دیتے ہیں لوگ، اپنی جانیں آگے دیتے ہیں۔ میں آپ کو سناؤں کچھ واقعات، اللہ کی قسم یہاں پہ لگے گا شام غریباں چل رہی ہے۔ میں اگر آپ کو صحابہ کے واقعات سناؤں کس طریقے سے لوگوں کو اپنے جسم کے حصے کاٹ کے دیے لوگوں نے۔ بندے سے قتل ہو گیا تھا، کہتا ہے اس نے مجھے پتھر مارے، میں نے واپس اس کو پتھر مارا تو یہ مر گیا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا قصاص تو ہوگا تیرا، اس لڑکے کے 2 بیٹے آئے ہوئے تیرے پاس، باپ کا قتل ہوا تیرا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ از اسٹل ڈیتھ، تجھے قصاص تو دینا پڑے گا۔ تو کہتا ہے میرے بیوی بچے میں مسافر ہوں، میں چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے خالی 2 دن دے دیں، میں ان کو جا کے بتاؤں کہ مرنے لگا ہوں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے باپ مر گیا، ان کو کیسے جانے دیتے؟ ابو الخطاب نے کہا یار میں تجھے کیسے جانے دوں، کوئی گارنٹی ہے؟ کہتا میں کیسے گارنٹی دوں، میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ ابو ذر غفاری کہتے میں دیتا ہوں اسی گارنٹی۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں، عمر بن خطاب خود کہتے ہیں کہ میرے پہ وہ جو 2 دن گزرے ہیں نا، وہ 2 دن میری لائف کے ایک طرف اور وہ غم ایک طرف کہ ابو ذر غفاری کل مرنے والا ہے۔ جب وہ بندہ واپس آیا نا، کیونکہ وہ بھی سچا آدمی تھا، واپس آیا تو صحابہ نے جشن منایا کہ ابو ذر غفاری بچ گیا۔ اتنا رحم تھا اس میں کہ میری وجہ سے کوئی اور بندہ مر رہا ہے، اور ابو ذر غفاری میں اتنا رحم تھا کہ یار اس بندے کے بیوی بچے بیچارے پتہ ہی نہیں کسی کو کہ غلطی سے بندہ مر گیا اور وہ پیچھے بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں، کوئی اس کی گارنٹی نہیں لے رہا، اسٹرینجر کی گارنٹی دے رہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کس موڑ کی سانچے میں ڈال دیا۔ ہم ایک فیصد ہی پہنچ گئے نا تو دنیا پوری کی پوری کسٹمر سروس کے بھی، سمپتھی کے بھی، ایمپتھی کے بھی سٹینڈرڈ ہم سے لے رہی ہو۔ پھر عمر بن خطاب نے خود پوچھا ہے کہ جب تجھے پتہ تھا تو نکل کے بھاگ گیا، واپس کیسے آیا؟ اس نے پھر 4 پوائنٹ بتائے ہیں، وہ پڑھیں ذرا، آپ کو پتہ چلے کہ اسلام میں مسلمان کس طریقے سے دوسرے کی فکر کرتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، اس لیول کے اوپر بھی ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اسٹرینجرز کے ساتھ۔ اندر کی آوازیں ساری ہم سب کو پسند ہیں، ورنہ نہ پسند ہوتی۔ یہ واقعہ سن کے ہم سب کو پسند آتا، اندر کی آواز ہے، اللہ نے بنایا ہمیں اندر سے ایسے ہی ہے، وہ ماں باپ نے گھما دیا ہمیں یا انکل نے گھما دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ پریکٹس نہیں کرتے جو آپ نے کی نا، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے بچوں کو اکیلا نہتا دیکھیں، مار رہے ہوں، اور لوگ ان کو بچانے آئیں؟ کیوں آئیں؟ آپ اس کے بچوں کو بچانے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ آپ کے بچوں کو بچانے کے لیے آئیں۔ اندر کی ریکوائرمنٹ اللہ نے خود چھپا بھی ساتھ دی کہ یہ لو تمہیں خود پتہ چل رہے گا کہ
اس کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, اپنے آپ کو پڑھ لیتے پتہ چلتا. ہر ایک بچے کو بچانا, ہر مظلوم کو بچانا ضروری تھا. اسلام مسلمان ظالم بھی ہو نا, اور غیر مسلم مظلوم بھی ہو, اور مسلمان اس کو مار رہا ہو, تو تمام مسلمانوں کا فرض ہے جا کے اس مسلمان کا گلا پکڑ لیں, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو, کہ تیری جرت کیسی ہوئی, تو نے ظلم کیا. یہ اسلام ہے, یہ ہے حلف الفضول, جو کہ نبی اسلام نے کہا اگر جاہلیہ کے دور کی ایک چیز بھی لانی ہوتی نا تو میں حلف الفضول لے کے آتا اسلام میں, کہ نا انصافی نہیں ہونے دیں. مظلوم نہیں, مظلوم کی مدد کرنا مسلمان کا کام ہے. دنیا کے ہر انسان کا محافظ ہے مسلمان. یہی تو کانسیپٹ چھوڑ دیا ہم نے, اسی لیے تو لوگ ہم سے الرجک ہیں, اور ہم انہی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. یہ انسان کی فطری نفسیات. سو آپ نے وہی بات ہے, آپ نے وہ حیا کا ثبوت دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میں وہ کیوں نہ کروں جو عمر بن خطاب نے کیا, علی بن ابی طالب کرتے ہیں یہاں پہ, ورنہ میں نام لینے کی جرت کیسے کرتا ہوں نبی علیہ السلام کی کہ میں ان کا امتی ہوں. ان کی امتی تو ہوتے ہوئے تو پورے عرب میں کوئی مظلوم نہیں بچا, کیونکہ ظالم کا گلا پکڑتے تھے. تو کیا ہوا پھر, کون سے, مجھے بتائیں تو صحیح, کون سے صحابی نے جنگیں نہیں لڑی, کون سے صحابی نے غزوے نہیں لڑے, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ غزوہ لڑنے کی وجہ سے شہید ہوئے نہیں, تب اللہ نے لکھا ہے جہاں پہ شہید ہونا ہے وہیں پہ شہید ہوا. علی بن ابی طالب مسجد میں ہی شہید ہوئے, عمر خطاب مسجد میں ہی شہید ہوئے. کون سے غزوے میں نام نہیں لکھوایا عمر خطاب نے, خالد بن ولید نے کون سے غزوے میں لڑائیوں میں نام نہیں لکھوایا, ادھر شہید ہوئے. اور جب نہیں لکھا ہوا مرنا, جب اللہ نے نہیں مارنا آپ کو کسی کی تلوار سے, تو نہیں مارنا. کیوں ڈرتے ہیں ہم اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ بس دنیا کے حارث ہو گئے ہیں. بس دنیا تو پھر آپ کو ہر لڑائی سے دور رکھے گی, کیونکہ خطرہ تو ہے, دنیا تو خطرے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس صرف میرے اذن سے موت آنی ہے, تجھے کسی اور کے خطرے سے موت نہیں آنی. تو یہی کہانی جو کہ نفسیات کے اندر ہے. جب تک آپ حارث ہیں, دنیا چاہیے تو بزدلی پھر ایکسیپٹ کر لیں, بے فکر پہ شرمندہ نہ ہوں بزدلی پہ, تو لے عام ایٹ لیسٹ اس کے اوپر تو برملا ایکسیپٹ کرنے کی ہمت رکھے کہ ہاں یار میں بس بزدل ڈرپوک آدمی, مجھے صرف اپنا گھر, اپنا کمرہ چاہیے, اپنے بچے چاہیے, کچھ بھی آنچ نہ آئے ان کو. پھر یہ بھی کہنے کی ضرورت نہ کریں آپ کہ کوئی بھی انسان آپ کے بچوں کو بچائے. پھر بزدل کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے, جو لوگوں کے بچوں کو بچانے کے لیے ہاتھ نہیں آگے کر سکتا, اس کو یہ حق کیسے ہے کہ لوگ اس کے بچوں کو بچائیں جب وہ مسئلے میں پڑے. تو اپنا کھیلنا ہے, تو وہ تو جانور نہیں سروائیو کر سکتے, انسان جیسے سروائیو کریں گے. انسانوں کے پاس تو ایسا شعور ہے کسی کو ٹریپ کرنے کا.